شکاری سے کہا کہ بھئی اس کے بچے ہرنی ہے، یہ اللہ کی ایک جاندار ہے، اس کے جذبات ہیں، اس پر خیال کرو، رحم کرو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے. جب میں نے شکار کیا ہے میرا اس پر حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گا. وہ جو کہتے ہیں نا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس زبان آپ نے کیسے سمجھ لی، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جانور اس جال سے نکل کر چلا جائے اور پھر واپس آ جائے جب اس نے یقین ہے کہ میرے جانور پہ ہے، کیسے ممکن ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ واپس آئے گی. اس نے یقین کرتے ہوئے اس سے چھوڑ دیا. کچھ دیر کے بعد ہرنی چلی گئی اور بچوں کو دودھ پلانے کے بعد نہ صرف وہ خود آ گئی بلکہ بچوں کو بھی ساتھ دیا. اور آخر اس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک میں اپنا سر رکھ دیا. دیکھیں اعتبار کی بات، یقین کی بات، اگر ایک جانور کا یہ عمل ہو سکتا ہے، یقین کیجیے کہ وہ اس یہودی نے یہ منظر دیکھا کہ ایک حیرت کے ساتھ یہ کہ آپ نے اس کی زبان سمجھ لی، دوسری حیرت انگیز بات یہ کہ ہرنی دودھ پلانے کے بعد واپس آ گئی اپنا عہد نبھانے کے لیے اور پھر اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آئی. کیا یہ کافی نہیں ہے اپنے انسانی کو سمجھنے کے لیے کہ وہ پہلے بھی جانتے ہیں، وہ کئی زبانیں بھی جانتے ہیں، پھر کسی وضاحت کی کیا ضرورت باقی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے محترم، یہ محافل اس لیے نکاح ہوتی ہیں. اتنے آج 12 الحمدللہ اور پھر صاحب مبارکباد کو مستحق ہیں کہ ان کے پائے استقلال میں کوئی لرزش نہیں آئی، اتار چڑھاؤ آتے رہے، نشیب و فراز آتے رہے، نہ سجاوٹ میں کوئی فرق آیا، نہ پروگراموں کے مقدار میں کوئی فرق آیا، نہ کوئی تراس تھا، نہ کوئی کمپراس تھا. اس لیے کہ عشق سچا ہے. آپ جب آتے ہیں تو ایک تماشے لے آتے ہیں، آپ جب آتے ہیں تو بڑے مان کے ساتھ آتے ہیں. جب آپ آ جاتے ہیں تو اپنے اذہان و قلوب کو معطر اور منور کر کے اٹھتے ہیں. یہ اسلم ساکر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، شاید یہ بھی سمجھ سکیں گے، آپ کے ساتھ ساتھ زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے کہ شاید جب یہ کہتا ہے کہ جس انجمن میں ذکر رسالت معاف ہے، جس انجمن میں ذکر رسالت معاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس انجمن میں سانس بھی لینے کا ثواب ہے. تو جب آ کر بیٹھے انسان پوری قلبی وابستگی کے ساتھ ہمارا دوست ہو بیٹھے اور اس کے لبوں پر درود شریف کے گجرے سجے ہوئے ہوں، وہ درود شریف، وہ عبادت جو رد نہیں ہوتی. اسی لیے علماء کرام مفسرین کرام اکثر قوانی میں کہتے ہیں کہ اول اللہ درود شریف، درمیان میں آپ دعا مانگیں گے. یہ ایک پیکیج ہے. جب آپ نے اول بھی درود شریف پڑھ لیا، آخر بھی درود شریف پڑھ لیا، درمیان میں وہ دعا کہاں جائے گی؟ کہیں نہیں جاتا. تو عرش مولا تک جائے گی اور قبول ہو. ایک اور شاعر ہے کہ آپ مختلف انداز میں کہا کہ میں وقت دعا آپ کا لیتا ہوں سہارا، میں وقت دعا آپ کا لیتا ہوں سہارا، ہوتی ہوئی جاتی ہے دعا آپ کے در سے. اس در سے جب دعائیں پہنچتی ہیں تو ضرور مستجاب ہوتی ہیں. بہت سی باتیں زمین میں کہیں جا سکتی ہیں، تنگی وقت تعمیر ہے، علماء کرام کی کسی تعداد موجود ہے یہاں پر، سنانان اللہ کی کسی تعداد موجود ہے. حکم کے مطابق میں حاضر ہو گیا اور اب آج کے جو ہمارے مہمان سنانان لاہور سے تشریف لائے ہوئے محترم جابر حسین ریدی صاحب اور ہمارے محترم مکرم مہمان، آپ سے گزارش ہے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گلہائے پیش کرنے کی تشریف لائیں اور آپ سے میری گزارش کہ ان کو خوش کر دیں. خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ پتہ چلے کہ آپ کے دلوں میں ان کا کہا ہوا جذب ہو رہا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہنے میں قطعاً آپ کو گریز نہیں کرنا چاہیے. ماشاء اللہ وہ کرنا ہے جو عرش مولا تک جاتا ہے. تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ آپ کی کہیں بات عرش مولا تک پہنچے. ثنا خان کا دل بھی خوش ہو. تہائی محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں اور پھر جناب دادا صاحب کو مائکروفون دیتا ہوں. نعرہ تکبیر نہیں، نعرہ تکبیر کے لیے ایک ہاتھ اٹھائیں اور نعرہ رسالت کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے تمام مسلمان بھائی دوستوں کو السلام علیکم. اس کے بعد میری پہلی حاضری ہے مجھے بہت خوشی سے کی ہے اتنی بڑی آستان پر میری حاضری ہو رہی. اللہ تعالیٰ بزرگوں کے فیض باؤں فرمائے میرے پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. تمام دوست آپ کی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے آپ کا نمبر دوبارہ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ سب سے پہلے گجے لانا کوئی گجرے لانا کوئی گجرے لانا کوئی محفل او دا ہر آیا اپنی موجے نرمے اوہی توصیب دیا او دا ہر آیا اپنی موجے نغمے اوہی کوئی تاریخ باتیں سارے رب آپ میلاد منا رب آپ میلاد منا مالک مالک تیری شان نواز ہو بڑی جتنا مارا مارا میری شان تیرے نام
اللہ